ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ آپ سے سوال کرتا ہوں، سب سے حسین چہرہ کس کا ہے؟ مصطفیٰ حضور کا ہے، میرے آقا کا ہے، کملی والے کا ہے۔ وہ داڑھی والا تھا بغیر داڑھی کے تھا؟ مجھے ایک سوال کا جواب دیں، داڑھی والا تھا یا بغیر داڑھی کا تھا؟ تو پھر میلاد مصطفیٰ میں آنے والوں، سرکار کا چہرہ ساری حسین تھا تو داڑھی والا تھا۔ پھر آج میلاد مصطفیٰ اس طرح منائیں کہ آج کے بعد ہم داڑھی نہیں منائیں۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ داڑھی رکھنے کا فائدہ سن لیں۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ جب انسان داڑھی والا قبر میں جائے گا نا، عذاب والے فرشتے قبر میں آ جائیں گے، سوال جواب کرنے لگیں گے۔ پروردگار کے پیارے فرشتے جو جنت سے آئیں گے وہ کہیں گے تم نے دیکھا نہیں اس کا چہرہ کیسا ہے؟ سبحان اللہ۔ اس کے چہرے پہ مصطفیٰ کی سنت ہے، اس کو جانے دو، اس کو جانے دو، یہ محمد عربی کا غلام ہے، اس کو جانے دو، اس کو اس سے سوال جواب نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ داڑھی کی برکت سے اس کا بیڑا پار کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ دوسرا سوال جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ہر روز میلاد ہو؟ ایک وظیفہ دینے جا رہا ہوں۔ آج موبائل کا دور ہے، ہم بچوں کو کارٹون لگا کے دیتے ہیں۔ ذرا وہ جو واقعہ سنا رہے تھے نا، میں اس طرف نہیں جانا، اشارتاً 5 یا 7 سال عمر اس کی عمر تھی بچی کی، جو درود پڑھتی تھی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کمال عطا فرمایا تھا۔ آپ ہر روز میلاد گھر میں کرنا چاہتے ہیں، جب شام کا وقت ہو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائے جیئے، جب شام کا وقت ہو سارے گھر والے اکٹھے ہو جائیں۔ آپ کو صحابہ کے واقعات نہیں آتے تو نہیں، سرکار کا کوئی واقعہ نہیں آتا تو نہیں صحیح، قرآن کی کوئی آیات نہیں آتی تو نہ صحیح، حدیث نہیں آتی تو نہ صحیح، آقا پہ درود تو پڑھ سکتے ہیں نا۔ جب آپ شام کے وقت بچوں میں بیٹھ کے آقا پہ درود پڑھیں گے، آقا کا میلاد ہو جائے گا، شان ان کی بیان ہو جائے، پھر سے تازہ ایمان ہو جائے۔ ایوب کے گھر ٹھہرنے والا کاش میرا مہمان ہو جائے۔ کعبہ ادھر بنائے جاتے ہیں، کعبہ ادھر بنائے جاتے ہیں جدھر ان کا دھیان ہو جائے۔ آؤ دیکھیں نبی کے چہرے کو، آج قرات قرآن ہو جائے۔ لوگ ہم سے سوال پوچھتے ہیں کہ میلاد کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں تو میلاد نہیں۔ آئیے میں میلاد کا سلسلہ شروع کرنے لگا ہوں قرآن سے۔ چہرہ حضور کا ہے، والضحیٰ قرآن کہہ رہا ہے، زلفیں حضور کی ہیں، واللیل اذا سجا قرآن کہہ رہا ہے، رضا حضور کی ہے، ولا سوف یعطیک ربک فترضی قرآن کہہ رہا ہے۔ رحمت حضور ہیں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین قرآن کہہ رہا ہے۔ کائنات کا فضل حضور ہیں، کان فضل اللہ علیک عظیما قرآن کہہ رہا ہے۔ اور ذکر حضور کا ہے، ورفعنا لک ذکرک قرآن کہہ رہا ہے۔ مال کے کوثر حضور ہیں، انا اعطیناک الکوثر قرآن کہہ رہا ہے۔ اخلاق حضور کا ہے،
وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ قرآن کہہ رہا ہے معراج پہ حضور جاتے ہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی قرآن کہہ رہا ہے بے شک بے شک چادر حضور اوڑھتے ہیں یا ایھا المزمل قرآن کہتا ہے کملی حضور اوڑھتے ہیں یا ایھا المدثر قرآن کہتا ہے نورانیت حضور کی ہے نور و کتاب مبین قرآن کہتا ہے بشریت حضور کی ہے انما انا بشر مثلکم قرآن کہتا ہے آئیے آگے چلیے فضیلت حضور کی ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض قرآن کہتا ہے بے شک بے شک آگے چلیے قربت حضور کی ہے سمدنا فتدلّا فقان قاب قوسین او ادنی قرآن کہتا ہے اور بلکہ ایک آیت رب نے ایسی اتاری ہے کہ مصطفیٰ کی 5 صفتوں کو ذکر کر کے پھر بھی دل نہیں بھرتا اور آخر پہ حد کر دی یا ایھا النبی اے نبی ہم نے رسالت کا تاج تجھے عطا فرمایا بے شک اے نبی ہم نے نبوت کا تاج آپ کو عطا فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ ہم نے رسالت آپ کو عطا فرمائی شاہد بنایا رب کا دل نہ بھرا مبشر فرمایا رب کا دل نہ بھرا پھر فرمایا نذیر فرمایا رب کا پھر دل نہ بھرا رب نے فرمایا مبشر بنایا رب کا پھر دل نہ بھرا آخر پہ حد کر دی رب نے فرمایا میں نے روشن چراغ بنا کے بھیجا بے شک کہاں کہاں سے قرآن پڑھا سبحان اللہ قرآن میں ادائے مصطفیٰ کا نام میلاد ہے سرکار کی ایک ایک ادا کو بیان کرنا میلاد ہے بلکہ باقی انبیاء حضرت آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی بھی آئے اللہ نے سارے نبیوں کا نام لے کر ذکر کیا لیکن جب مصطفیٰ کی باری آئی نام لے کر ذکر نہیں کیا بلکہ آدم علیہ السلام کے بارے میں آیا ہے یا آدم یا نوح یا زکریا یا موسیٰ یا عیسیٰ لیکن جب کملی والے مصطفیٰ لجپال نبی کی باری آتی ہے اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے یاسین والقرآن الحکیم طٰہٰ یا نبی یا ایھا النبی یا ایھا الرسول یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر بلکہ میں آگے لے کے چلے باقی جتنے بھی انبیاء آئے کفار نازیبا کلمات کہتے کفار بدتمیزی کرتے تو نبی خود جواب دیتے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ قوم نے آپ کے ساتھ بدتمیزی کی تو اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے خود جواب دیا لیکن ادھر مصطفیٰ کی ذات وہ ذات ہے مصطفیٰ کی شان یہ ہے کہ گستاخ کفار نازیبا کلمات کہتے ہیں تو رب کا قرآن اترتا ہے لوگوں نے کہا آپ مجنون ہو اللہ نے قرآن اتارا کر نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون میں نون کی بھی قسم کھاتا ہوں میں قلم کی بھی قسم کھاتا ہوں آپ اللہ کے فضل سے مجنون نہیں میلاد اور کس کو کہتے ہیں بلکہ چند دن وحی کا سلسلہ رک گیا کفار نے کہا آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا اللہ نے مصطفیٰ خاموش رہے اللہ نے قرآن اتارا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ اے محبوب یہ لوگ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو چھوڑ دیا ہے میں چہرے مصطفیٰ کی قسم کھا کے کہتا ہوں زلف عنبرین کی قسم کھا کے کہتا ہوں آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا سبحان اللہ
لوگوں نے کہا آپ نبی نہیں ہو، میرے نبی لجپال نبی خاموش رہے۔ اللہ نے قرآن اتارا، یا حسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ میں یاسین کی بھی قسم کھاتا ہوں، قرآن کی بھی قسم کھاتا ہوں، آپ اللہ کے نبی ہو۔ آگے چلیے، قرآن کیا کیا کہتا ہے، بلکہ مصطفیٰ نگاہ اٹھاتے ہیں نماز کی حالت میں، آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، اللہ کا قرآن اترتا ہے، قد نرا تقلب وجہک فی السماء۔ اے مصطفیٰ، ہم آپ کا چہرہ اٹھنا بار بار دیکھ رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں میلاد کیا صحابہ نے میلاد منایا؟ جس طرح کا صحابہ نے میلاد منایا ہے اس طرح کا کوئی منا ہی نہیں سکتا۔ بلکہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ 14ویں رات کی چاند پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا، اور صحابہ اکرام کے جرمٹ میں مصطفیٰ جلوہ گر تھے۔ مصطفیٰ بیٹھے ہوئے تھے، ایک طرف 14ویں کا چاند چمک رہا ہے اور ایک طرف زمین کا چاند چمک رہا ہے، ایک طرف آسمان کا چاند چمک رہا ہے، ایک طرف دونوں جہانوں کا چاند چمک رہا ہے۔ ایک نگاہ میں آسمان کے چاند کی طرف دیکھتا ہوں، دوسری نگاہ مصطفیٰ کی طرف دیکھتا ہوں، چہرے مصطفیٰ کی طرف دیکھتا ہوں۔ پھر میرے ذہن میں خیال آیا، ہو سکتا ہے چاند حسین ہو سکتا ہے چاند حسین ہو۔ میں نے چاند کو ٹکٹکی باندھ کے دیکھا، پھر مصطفیٰ کے چہرے کی طرف متوجہ ہوا، چہرے مصطفیٰ کو بار بار دیکھا، پھر میں نے چاند کو مخاطب کر کے کہا، چاند تیری چمک بڑی ہے، تیری دمک بڑی ہے، لیکن میرے مصطفیٰ کا مقابلہ نہیں کرتا۔ سبحان اللہ۔ چن بدر شاشان متھے چمک تے لاٹ نورانی، کالی زلف تے اکھ مستانی، ان مخمور اکھیاں مدبریاں، کتھے میرے علی کتھے تیری سنا، مشتاق اکھیاں کتھے جانے۔ آخری حدیث پاک حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم سرکار کے ساتھ عامر انصاری کے گھر چلے گئے۔ عامر انصاری کے گھر چلے گئے۔ جب حضرت عامر انصاری کے گھر گئے تو کیا دیکھتے ہیں، عامر انصاری بیٹھ کر بچوں میں بیٹھ کر آقا کا ذکر کر رہے ہیں۔ کس کا ذکر کر رہے ہیں؟ ہم کس کا کر رہے ہیں؟ آقا کا۔ ہم میلاد کرتے ہیں، کس کا کرتے ہیں؟ آقا کا کرتے ہیں۔ ہم ادھر بیٹھ کے کس کا ذکر کر رہے ہیں؟ آقا کا۔ اتنی دیر میں لجپال نبی آ گئے، اتنی دیر میں لجپال نبی آ گئے، اور عامر انصاری کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، اے عامر انصاری یہ کیا کر رہے ہو؟ لوگ پوچھتے ہیں نا، تم جھنڈیاں لگاتے ہو یہ کیا کر رہے ہو، تم لائٹیں لگاتے ہو یہ کیا کر رہے ہو، تم گلیاں بازار سجاتے ہو یہ کیا کر رہے ہو، تم گلی گلی نگر نگر سرکار کے نعرے لگاتے ہو یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ کیا کا جواب دے دوں؟ عامر انصاری یہ کیا کر رہے ہو؟ آگے سے عاشق کیا جواب دیتا ہے؟ آگے سے حضرت عامر انصاری کیا جواب دیتے ہیں؟ کہتے ہیں حضور آپ کا ہی ذکر پاک کر رہے ہیں۔ میرے حضور نے یہ نہیں فرمایا یہ کیا کر رہے ہو، یہ کرنا فضول ہے۔ آقا نے فرمایا ان اللہ فتح علیک ابواب الجنہ وَيَغْفِرُ وَالْمَلَائِكَةُ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا تم بیٹھ کے آقا کا ذکر کر رہے ہو، سن لو عامر انصاری، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے ہیں، رحمت کے دروازے کھول دیے ہیں، والملائکۃ یستغفرون، اور فرشتے تمہارے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں۔